خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ برادرانی سلام، میں ان دوستاں دا شکریہ ادا کرنا جنہاں نے اج پیران پیر محبوب سوانی قطب ربانی شہباز لامکانی جناب حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سیدزادے دی ذکر پاک دے اندر اس محفل پاک دا انعقاد کیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دوستان دی اس نیکی نو اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جنہ دوستان نے انہاں نال تعاون کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی نیکی نو قبول فرمائے۔ یقیناً میں آپ سب دا شکریہ ادا کرنا کہ آپ تشریف لے آئے، خصوصاً حضرت علامہ حاجی صدی احمد صاحب دا، جناب چودھری حبیب الرحمان صاحب دا، برادر مکرم رائے آصف صاحب دا، جناب حاجی افضال صاحب دا، آپ تشریف لے آئے، اور جتنے میرے پنڈ دے دوست آپ تشریف لے آئے، سب دا شکریہ۔ خصوصاً ننکانہ دی سرزمین تو آپ احبامی زیارت کر رہے ہو، ساڑھے مہمان عالم خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت گرامی قدر حضرت علامہ محراب علی قادری صاحب کسی تعارف دے محتاج نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے آپ نو بڑی عزت دے نال نوازے، اور انشاءاللہ آپ دی زبان میں جو اج اسی پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر پاک یقیناً محبت بریا سنا گے۔ حضرت گرامی قدر آپ دے درمیان اور انہاں دے درمیان زیادہ دیر حیل نہیں ہونا چاہتا، نعریاں دی گوئیں دی اندر دعوت دینے ہیں، نعرہ تکبیر نہیں یار انہی گال نہیں، ننکانے تو وہ ساڑھے کل پہلی دفعہ آئے نے تکی آکسے ہاں جی محبت نال جتنا اللہ دا نام بلان دے یار اتنا تو ہونا چاہیے جائے۔ تے لنگر میں غوثیہ دوستہ نے پکایا ہوا ہے، انشاءاللہ بعد دی اندر ہوئے گا۔ تے ہون نعرے دا جواب دینا ہے، پتہ لگ جاوے سرکار دے دیوانے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے میرے رب دی ذات جتنی اچھی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ حضرت علامہ محراب علی قادری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء و خاتم الرسل والنبیین، وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک بار پھر پڑھ دو یار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. جزاک اللہ تسی بس بیان سمجھا جزاک اچھا ہے اللہ برکت فرمائے. بغداد شہر دی کی اے نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہو اینا لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہو. بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو. میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. اللہ رب العزت جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے رب لم یزال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات اج دی محفل جشن غوث الورا شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ دے ذکر پاک دی محفل رب ذوالجلال بارکہ الوہیت دے اندر قبول فرما کے میرے اور تاڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اس محفل دے بانی محترم مدثر حسین صاحب اور کافی احباب نے نام تو واقف نہیں ہیں. اللہ جل شانہ سب دا آنا جانا دامنے درہمے سخنے اس محفل سے حصہ پانا قبول فرمائے. اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرو
حق تقاتے ہی، جس طرح اس دے کولو ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن اور نہ مرنا، نے جڑا بلقیس دا تخت لے آئے گا، جن کھڑا ہو گیا حضور میں لے آواں گا مجلس ختم ہون تو قبل، فرمایا اس تو بھی پہلے چاہیے، یعنی یہ ثابت ہے کہ نبی نو پتہ ہے، نبی جاند ہے کہ ولی نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، وہ کھلوتا ہے بندہ اس عرض کیتی ہے کہ میں لے کے آواں گا، عرض کیتی، قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، او بندہ کھلوتا وے جدے کل کتاب دے وچوں کچھ علم ہے، یعنی اس میں اعظم جانن والا ہے، کہندا انا آتی کا، میں لے کے آواں گا تیرے کول، قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ دے نبی پلک جھپکن تو پہلے، پلک جھپکن تے جناب سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک لمحہ وے، سلیمان علیہ السلام دا امتی، او اللہ دا ولی مجلس وچوں اٹھیا نہیں، گیا نہیں، ہزاراں میلاں دا فاصلہ، اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے، جدو یمن دے وچوں آسب بن برخیا اللہ دا ولی تخت بلقیس نو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، او دا وزن بھی بہت زیادہ، ہیرے تے جوہرات دے نال مزین ہے، جب نبی سلیمان دی امت ولی او تخت لیا سکتا ہے، تے میرے نبی دی امت نو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا وے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک بات عرض کی تھی سی، جے میں اگر قرآن پڑھدا جاواں یارو رات مک جائے گی، اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں رب دے قرآن چ موجود نے، تے جس ولی دا میں ذکر کرن لگا اے عام ولی نہیں، مادر زاد ولی ہے، ماں دے شکم جو ولی ہے، اے او ولی ہے جدی پیدائش تے اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو محبوبی ومحبوب اللہ۔ اوے ابو صالح تینو مبارک ہوے، رب نے تینو او پتر دتا ہے جڑا میرا بھی محبوب ہے، اللہ دا بھی محبوب ہے، تے وہ محبوب ربانی ایویں نہیں بنیا، جدو اس غوث پاک دا ابا تقوی طہارت دا پابند بنے، الذین آمنوا وکانوا یتقون دے مستاق ٹھہرے، اللہ نے پھر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نو غوث ثقلین عطا فرمایا۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دریا دے کنارے تے آئے نے تے دیکھے آوے پانی دی اندر سیب رڑتا پہ آوے، حضرت نے جناب والا خلاف عادت خلاف معمول آپ نے سیب تناول کر لے آوے، دل چ خیال آیا اے سیب جڑا پانی چ رڑتا آ رہے آوے، ظاہر ہے کسے درخت تو ٹوٹے آوے تے اس درخت دا کوئی مالک ہوئے گا، آپ اس دریا دے کنارے چل دے باغ دی اندر چلے گئے، مالک مل گیا وے، اس مالک دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ الرحمہ۔ حضرت ابو صالح عرض کر دینے بابا میں تیرا سیب کھاتا ہے مینو معاف کر دے، حالانکہ شرع دی اندر کوئی گرفت نہیں ہے، علماء بیٹھے نے، ایسا مال مل جانا لکتا کہلاندہ ہے، اے جناب کھانا جائز سی بالاتفاق،
پر اللہ دے ولی دا تقوی وے اللہ دے ولی مستحبات نو اپنے تے لازم کر لیندے نے جبکہ لازم ہے نہیں کیونکہ ولی رب کو ڈر داوے اللہ نے جتھے ولی دی شان بیان کیتی اگے او دی تعریف کیتی ہے قرآن پاک دے اندر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا اللہ دے ولیاں نو خوف کوئی نہیں غم کوئی نہیں اللہ نے اگے بیان کیتا کون نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون او ولی اللہ جڑا ایمان بھی رکھدا وے ڈر بھی رکھدا وے حضور میں نو معاف کر دیو فرمایا معاف نہیں کرنا ایدہ جرمانہ دینا پائے گا کفارہ دینا پائے گا کیے فرمایا 12 سال خدمت کرنی پائے گی 12 سال خدمت کی تھی المختصر وقت پورا گیا قبلہ انہوں معاف کر دیو فرمایا ایک اور شرط باقی ہے او کیڑی شرط ہے جناب میری بیٹی ہے اکھاں تو نبینی ہے کنا تو بہری ہے زبان تو گنگی ہے حتی پیرا تو مزور ہے شادی کرنی پائے گی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ سوچ دینے نہ بیخ دیئے نہ بول دیئے پھر اوہ کو گوشہ دا ٹکڑا ہی ہوئے گا پر جدو قیامت دا منظر سامنے آیا اوہ ایڈا اوکھا ویلا ہے السماء منفاتر بھی جدو آسمان پھٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ آسمان پھٹے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ تارے چھڑ جانگے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بہ جانگے وہی زمین اپنی اندر دیا خبرہ بیان کرے گی اس دن ابو صالح کی بنے گا بابا من قبول نکاح ہو گیا ہے جنا اندر گیا ہے دیکھیا حسین و جمیلہ لڑکی بیٹھی ہے باہر آ گئے رات گزر گئی دن چڑھ گیا وے حضرت عبداللہ سمی آئے فرمایا بیٹا رات کیسی گزری بابا جڑی لڑکی تو ساتھ دیتی ہے او دیاں اکھاں بھی ٹھیک نے زبان بھی سارا کچھ ہے فرمایا پترا میری کوئی کیتی ہے او دے شوہر دے انتظار میں چی میری بیٹی بڑی حیا والی ہے حیا والی بیٹی ہے بارک اللہ اللہ خوش رکھے حیا والی بیٹی ہے اکھاں تو کدی تکیا نہیں سو وَقُلْنَا لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ قرآن پڑھ رہا سورہ نور 18-12 اللہ فرمایا مومن عورتوں سونیا حکم کر دے نظرہ تھلے کر لو وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کر لو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ اور تو اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو میری بیٹی شریعت دی پابند ہے جدو تو آیا سی 12 سال پہلے تیرے اندر بھی تقوی طہارت ویکھی سی میں ادو دی تمنا کر لئی سی آپ اندر گئے بیگم صاحبان گفتگو ہوئی ہے شب زفاف ہے اس شب زفاف بڑی خوبصورت رات ہے اللہ ہر ایک نو عطا فرماوے یارو غوث پاک دی اماں جان عرض کر دیا ہے میرے سرتاج توڑے جہاں نیک بندہ میں پایا ہے آج میں اللہ دا شکر ادا کرنا وے رات قیام کی تا دن روزہ رکھیا دوجی رات آئیے ابو صالح فرمایا فاطمہ ام الخیر آج رات میں رب دا شکر کرانگا قیام بھی کرانگا دن روزہ بھی رکھانگا تیسری رات دونوں میاں بیوی
رات قیام کر دے دن روزہ رکھ دینے او یارو اللہ دا قرآن ثابتہ حیات ہے جڑا حکم ہو دوسی آج بھی ہوئی ہے اللہ فرمایا والذین یبیتونا لربہم سجدا وقیاما یہ لوگ نے جڑے ساری رات سجدے تے قیام چے راتاں گزار دینے او یارو جدو وقت گزردا جا رہا وے حضرت غوث اعظم دی اماں جان نو اللہ نے امیداں لا دتیاں نے جناب والا غوث اعظم دی ولادت دا ویلا قریب آیا ہے طلوع سحر 470 ہجری ہے رمضان مبارک دی پہلی رات ہے شب جمعہ میں میرا غوث دنیا تے آ گیا ہے جیلان شہر دے اندر شہر کیڑا ہے جیلان دے اندر آپ پیدا ہوئے اس رات 1100 اللہ نے لوگانو بیٹے دیتے 1100 دے 1100 اللہ دے اولیاء بنے غوث پاک سرکار دی ولادت دے ویلے اللہ دے آخری نبی تشریف لے آئے فرمایا ابو صالح مبارک ہوئے اللہ جڑا پتر دیتا وے میرا بیٹا ہے بمنزلی میرا پتر اللہ دا محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے وشان فی الدنیا دنیا وچ بڑی شانہ والا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پیدا ہو گئے پیدا ہوئے سیری دا ویلے سرگی دے ویلے دودھ نوش فرمایا سارا دن دودھ نہیں پیتا دوجا دن آیا اس طرح تیجا دن پورا مہینہ اگلا سال آ گیا چند شبہ پہ گیا چڑیا کہ نہیں چڑیا نتی دے کہ تید ہے سارے جیلان والے آئے نے سیدہ دے دربار تے عرض کر دینے سیدہ چند چڑیا کہ نہیں فرمایا چند چڑھ گیا ہے بی بی تسا کیویں جان دیا جے فرمایا کیونکہ میرا پتر عبدالقادر پچھلے سال پیدا ہویا چند دی پہلی تاریخ سی پورا مہینہ روزہ رکھیا سن دوجا سال آج سہری ویلے دودھ پیتا سو سارا دن دودھ کوئی نہیں پیتا اے اللہ دے ولی دی شان یارو آپ پھر جس ویلے چلن والے ہوئے بولن والے ہوئے اندازی عجیب باہر نکلنا بچیاں دے نال کیونکہ جس رات آپ پیدا ہوئے ہیں اور بھی بچے تے پیدا ہوئے سن ہم عمر آپ دیں کہنا عبدالقادر کھیلیے فرمایا یارو میں کھیلن نہیں آیا حضور غوث اعظم سرکار دی اماں مکتب لے گئیاں مدرسہ لے گئیاں قاری صاحب پتر نو قرآن پڑھاؤ انہوں نے تسمیہ شریف شروع کی تھی آپ نے پڑھی حروف تہجی شروع کی تھی نہیں پڑھی حضرت جی فرما رہے نے استاد جی میرا سبق اس تو اگے قبلہ کتے آپ نے 18واں سپارہ شروع کر دیتا وے پوچھیا بیٹا ہے کتھے پڑھ کے آئے ہو فرمایا اماں 18 سپاریاں دی حافظ آئے میری اماں کام کر دیا میں قرآن پڑھ دی سی میں سن کے شکم مادر جے یاد کر لیا یاران مصطفیٰ آقا دے غلاموں توجہ فرمانا ذراؤ حضور غوث اعظم سرکار دا بچپن بھی حسین لڑکپن حسین عمر مبارک جدو زیادہ ہوئی ہے پاس نے لکھا 18 سال عمر ہے ایک دن کرو نکلے نے سامنے گائے دیکھی گائے دے پیچھے چل پہ گائے دے پیچھے چلے گائے مڑ کے ویکھیا گائے کہنے لگی ما خلقت ہازا وما امرت لہذا یا عبدالقادر اے عبدالقادر جیلانی تینوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا نہ تینوں یہ حکم دیتا گیا ہے کہ تو گاواں دے پیچھے دوڑ لا واپس پلٹ آئے اماں جان نال گل کی تھی یوم عرفہ دا دن سی حضرت غوث پاک عرض کی تھی اماں آج عجیبی معاملہ ویکھیا ہے گائے میرے نال کلام کیتا وے تے ماں بھی کوئی عام نہیں ہے علی المرتضیٰ دی بیٹی ہے
سیدہ کائنات دی شہزادی ہے پاک بی بی جدی شان ہے میرے نبی فرمان دے اتقو فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو جدو مومن ویندہ اللہ دے نور نال ویکھدا ماں کہہ لگی پترا تیری اگلی منزل شروع ہو گئی اگلی منزل شروع ہو گئی تو کی کیتا ہے گھر دے اندر 80 دینار نے کتنے 80 آپ دے ابا جان انتقال کر گئے سی والدہ فرماندیاں نے تیرا ایک اور پائی گئے انہاں دا نام سی ابو عبداللہ احمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھوٹے پائی ابو عبداللہ احمد کیا تسی دو پرا جے ابا جان انتقال کر کے تواڈے باپ دی جڑی وراثت ہے تواڈے دونوں چ تقسیم ہوئے گی برابر 40 تیرے تے 40 ہوتے لیکن او جوانی چ انتقال کر گئے سی اس لیے انہاں دی پھر سیرت اگے بیان نہیں ہوندی آپ نے 40 دینار کپڑے دسیتے جیلانی چوں قافلے جا رہے نے بغداد کوئی تجارت واسطے جا رہے ہیں کوئی علم واسطے جا رہے ہیں کوئی تبلیغ واسطے جا رہے ہیں وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ اپنے اپنے شکل واسطے جا رہے فرمایا او میرے پترا قافلے بغداد جا رہے نے جا علم پڑھ پر کدی جھوٹ نہ بولی حضور غوث اعظم چلے راستے دے اندر ڈاکو ملے مال لٹیا لوکاں کو لٹیا اپنو پوچھیا کی ہے فرمایا 40 دینار نے کتھے نے کپڑے آجنے انہاں کہ عبدالقادر جیلانی او نوجوانا اساں تے نہیں سی جان دے پر تو سچی گل کیوں کیتی ہے فرمایا ماں دا حکم ہے پتر جھوٹ نہ بولی سچی گل کرنی انہاں کیا جڑا ماں نال اتنا پیار کرنے والا ماں دی حکم عدولی نہیں کردا اے رب دا کتنا تابعدار ہے اللہ دی کتنی اطاعت کرنے والا ہے رسول اللہ دا کتنا منن والا ہے انہاں لٹیا مال واپس کیتا وے غوث پاک نے نگاہ پھیری دل پھر چھڑیا وے انہاں توبہ بھی کی تھی انہاں جناب کلمہ بھی پڑھیا ہو میرے غوث نظر پھیری دے ولایت بھی عطا کر دیتی بے اذن رب غفار آخر تے لفظ کی بولیا بے اذن اے ہوئی ساڑھا کیتا ہے کہ نبی ولی جدو بھی کوئی کام کر دینے اللہ دے حکم نال کر اللہ دی اجازت نال کر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں غوث پاک سرکار بغداد پہنچے اگے مدرسے دا محتمم منتظم پرنسپل باہر آگے میرے غوث دے پیر چمے ہاتھ پیا چم دے اے کون ہے جدے اج ہاتھ چمے جا رہے نے اے اوے جڑا بغداد علم پڑھنا آیا وے کوئی ایسا بچہ لیا علامہ صاحب پڑھ کے آئے جدو مدرسے گئے انہاں نے ہاتھ چمے سن استاداں دے پیران دے حفاظ دے علماء دے مفتیان دے محققین دے پر میرے یارو انہاں دے نہیں چمے گئے میرے نہیں چمے گئے پر غوث اعظم دے ہاتھ چمے پیر چمے آپ فرماندے نے پرنسپل صاحب آج میرے پیر کیوں چمے جا رہے نے انتظامیہ دا بندہ کہہ لگا قبلہ میں خواب وچ کئی راتا تو سننا وا اوے عبدالقادر آ رہا وے انہوں پروٹوکول دے دیو غوث پاک سرکار آگے علم پڑھ دے پہنے آپ نے قرآن حفظ کی دعوے تجوید بھی پڑھی ہے پھر درس نظامی بھی کی دیئے پھر آپ نے تفسیر پڑھی ہے اصول تفسیر پڑھی حدیث پڑھی اصول حدیث فقہ اصول فقہ جناب نے سارے علوم پڑھے پر دوران تعلیم آپ دیاں شانہ بھی جدا کانا نے جدو آپ کلاس سے پڑھ دینے فرشتے انسانہ دیاں صورتہ جی آگے کہہ رہے نے او مدرسے دے طلبہ راستہ چھڑ دیو اللہ دا ولی آ رہا غوث پاک سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ جدو پڑھن لگ پے اپنا خرچہ بھی طلبانو دے دیں دینے کوئی ایسی مثال لے آؤ یارو
اپنا خرچہ بھی طلبہ نو دینا مدرسے دا جڑا کھانا وقف دا کھانا میں طلبہ کھاندے نے علماء کھاندے اس کھانے چو چند لقمے کھانے باقی بچیاں ونڈ دینا کیونکہ میرے نبی فرمایا ہے ترمذی شریف سے حدیث کتاب الزہد باب میرے آقا فرمایا ابن آدم دا کھانا بس اتنا ہے او دی کمر سدھی ہو سکے غوث پاک ولی نے تو علامہ صاحب تسی جان دے ہو کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے ہر ولی عالم ہوتا ہے مگر اگلی گال لے کہ ہر عالم ولی ہر ایک نکتہ ہے ہر ولی عالم ہوتا ہے مگر ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ ولی واسطے علم دا ہونا شرط علم دا ہونا شرط ہے علماء بیٹھے ہیں تو میں بندہ نہ چیز گناہ گار العلماء کرام اگر اس علم نو صحیح لوگاں تک پہنچان اور خود بھی عمل کرن تقوی طہارت نو قائم کرن تو اللہ تعالی ولایت دی سیڑھی دے اتے پہنچا دے میں ایک حدیث پاک سنانا برکت نہیں فرمایا قیامت دے روز دو قسم دے لوگاں نو حسرت ہوئے گی ایک او جنہاں نو علم پڑھن دا موقع ملیا پر علم پڑھیا ایک او جس نے علم پڑھیا لوکاں فائدہ لیا مگر آپ پہ عمل نہ کی تو بھی حسرت کرے گا کاش کہ میں عمل کرتا اس لیے عمل نالی زندگی بڑھ دیئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو با عمل کر دے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام دا غوث پاک سرکار اپنا بھی کھانا دے رہے نے آپ دیاں شانہ بڑیاں آلہ دنے پڑھنا اپنا یاد کرنا باقی طلبانو آپ نے یاد کروانا ہوندے نے کہ نہیں کئی ذہین بچے کلاس چے کئی میرے جو نلیک بھی ہوندے نے تے ذہین بچے جڑے نلیک بچیاں سبق یاد ہے تے باز نہیں بھی کراندے بزدلی کر دے بخل کر دے تہاڈی عمر میرے تو زیادہ تجربہ بھی ہوتا ہے کئی بخل بھی کر دے اسی یہ وقت ویکھے آیا اسی یاد ترلے لیندے سی یا ترکیباں یارا ترکیب تے سکھائی او کوئی نہ او یارا سیگا کیویں بندا آیا ہویا ماضی معروف یہ وہ مثبت یہ کی ہے کوئی پتہ نہیں کئی دستے سی کئی نہیں پر غوث پاک کو جڑا بھی آندا سی غوث اعظم نے علم دینا کرنا رات نو بچیاں سو جانا مدنی ہلکے لگ دینے صبح کلاس ہوندی ہے 8 تا 12 یا 1 ظہر کھانا پھر کلاس عصر تک عصر تو لے کے مغرب چھٹی مغرب تو بعد کھانا عشاء تو لے کے رات 11 بجے تک پھر کتاباں پڑھنیاں نے مطالعہ کرنا ہوندہ ہے میں بھی اللہ دی توفیق نال فیض کچھ حاصل کیتا ہے نبی پاک دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ 11 بجے تک رات مطالعہ پھر سونا ہے صبح اذان فجر دے وقت یا فجر تو پہلے اٹھ جانا ہے اے سلسلہ وے فجر پڑھنی ہے کتاباں پڑھنیاں نے پڑھو وہ اختیار ہوندہ سی یا سو جاؤ پر کئی ساڑھے جیسے نہیں سی سوندے کیونکہ سبق یاد کرنا ہوندہ سی پر غوث پاک سارا کچھ یاد کر لیندے سی تو رات کی کر دے سن جدو بچے پڑھ کے سہ جاندے سی آپ جنگلہ ٹر جانا مجاہدے کرنے مراقبے کرنے مراقبہ کس نو کہندے نے اکھاں بند کرنی ہے اللہ دیاں قدرتاں تے غور کرنا اللہ فرماندہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا تساں قرآن پڑھ کے غور نہیں کیتا تدبر نہیں کیتا فکر نہیں کیتی یارو بات سمجھ دینے مراقبہ ہے میں کہنا اللہ دا قرآن ہے غوث پاک جو پڑھنا سوچنا سمجھنا اللہ دیاں قدرتاں تے غور کرنا پھر رونا کرنا اللہ دے عشق دے اندر رونا اللہ دے حبیب دے عشق چے رونا کرنا رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستی آیان جگاوے غوث پاک سرکار
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے عالم بن گئے نے، بڑے بڑے محدث بن گئے، مفسر بن گئے، محقق بن گئے، مدبر بن گئے حضرات گرامی قدر۔ پھر آپ نے مجاہدے کٹنے شروع کیتے نے۔ ایک دن ایسا آیا بغداد شہر دے اندر ایک مسجد ویرانے دے اندر اتھے چلے گئے، جا کے مراقبے چ بیٹھے نے، کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، پتے کھادے نے، درختاں دے پتے، ببول دے پتے کھادے نے، پر جناب والا فطرت انسان دی بھوک لگ جاندی ہے بتقاضے بشریت۔ آپ نے ڈال نے ادھر نکر چ بیٹھے نے، ادھر ایک نوجوان آیا ہو آ کے دوسری نکر چ روٹی کھولی شروع کیتی ہے، نظر پہ گئی عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تے، کہندا نوجوان کہ جناب کھانا کھانا جے۔ آپ نے فرمایا مسافرہ مینوں بھوک لگی ہے، کیونکہ اللہ دا ولی جھوٹ نہیں بولدا۔ میں تو کسے دا دروازے تے جائیے جی میں آ گیا بھوک لگی ہے، مدثر صاحب کہن کھانا کھاؤ، جناب مینوں بھوک نہیں ہے، جھوٹ ہو گیا، میں کھا کے آیا جبکہ کھا کے نہیں آیا۔ شریعت یہ بھی کہندی ہے تسی نہیں کھانا تے اے نہ کہو مینوں بھوک نہیں، اے نہ کہو میں کھا کے آیا، اے کہو بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے۔ سمجھا رہی ہے؟ لیکن ساڈا المیہ کی ہے میں نا ابھی کھا کے آیا ہوں، کھا کے آیا میں نے بھوک نہیں، بھوک ہے تے جھوٹ ہو گیا۔ غوث پاک نو بھوک ہے، ایسی نوجوان کیا روٹی کھانی؟ آپ نے فرمایا بھوک ہے، بھوک اٹھیا تے روٹی لے کے آیا، کھانا کھا لیا، مقدی مقامہ یارو پوچھیا نوجوان نے اللہ والیو کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں عبدالقادر ہاں، کتھے رہندے ہو؟ وطن اصلی کیڑا وے؟ میرا وطن اصلی جیلان، ابا جان دا نام موسیٰ وے، کنیت ابو صالح، لقب جنگی دوست اما فاطمہ ام الخیر، نانا عبداللہ سمعی، پھپھو عائشہ۔ حضرت قدمی پہ کے نوجوان کہندے عبدالقادر مینوں معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا یارا کھانا بھی کھلانا ہے تے معافیاں بھی منگنا ہے۔ کہہ لگا حضور کھانا تہاڈا وے۔ فرمایا کس طرح؟ عرض کی تھی قبلہ تہاڈی امی جان نے پیسے دیتے نے، او نوجوان میرا پتر بغداد کئی سال ہو گئے ٹر گئے، جا میرے پتر نو میرے بیٹے نو پیسے دے آ۔ حضور میں تانوں لبدا رہا تسی نہیں لبے، میرا خرچہ مک گیا، میں تہاڈے پیسیاں جو روٹی خریدی، اے اور روٹی ہے جڑی تہاڈے روپیاں دی آئی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عرض کر دینے اللہ تیرا شکر ہے، پردیس سے بھی کھانا دیتا ہی تے گھر دا دیتا ہی۔ اے میرے غوث پاک دیاں شانہ نے یارو، غوث پاک سرکار اللہ پیدا نہیں ہوئے 200 سال یعنی 2 صدیاں پہلے بغداد دا تاجدار تے لڑا سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ بغدادی نو بھی شان ملی نبی دے کرانے دی عزت دی برکت نال یارو۔ سنیا نا واقعہ بڑا معروف واقعہ، سید دا احترام کیتا، علی نبی اولاد علی دا احترام کیتا ہو، اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ جنید پریشان نہ ہو، آج تو پلوانی جو ہریا میں بلکہ ہریا نہیں، جا دیکھ بار تیرے دروازے تے ابدال بیٹھے نہیں، اوتاد بیٹھے نے، کلندر بیٹھے نے، انیاں شانہ جنید بغدادی نو مل گیا، اللہ نے کشف بھی عطا کر دیتا۔ بغداد دی مسجد بہ کے غوث اعظم دی جلوہ گری دی خوشخبری سنا رہے نے۔ خوشخبری کی ہے کیا لوگوں میں کشف نال دیکھنا آیا، بغداد دی اندر اللہ دا یو بندہ آ رہے ہیں۔ ہلے پیدا آپ 200 سال پہلے، سب دیاں کتاباں چ لکھیا ہے، سب دیاں کتاباں کی جملہ بولیا ریکارڈ ہو رہا ہے، سب نے لکھے ہیں۔ جنید بغدادی فرمایا وہ بندہ آ رہا ہے جڑا منبر مصطفیٰ تے اعلان کرے گا قدمی حاضی رقابت علی کل ولی اللہ۔ او لوگوں میرا قدم ولیاں دی گردن اتے ہوئے۔ یہ پھر
بشارت ہو گئی، غوث پاک آ گئے، 200 سال بعد پیدا ہو گئے، عالم حافظ مقرر سارا کوئی بن گئے، پر صدقے جاواں بیان نہیں کر دے، نہیں کہو ایڈے بڑے عالم غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، کہو رحمت اللہ تعالی، اگر تسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، سمجھ آگئی؟ بیان نہیں کرتے، بیان اللہ دے پیارے حبیب جگ دے طبیب میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا اوے عبدالقادر میرے بیٹے بیان نہیں ہو کردہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اجمیہ، میں آپا بھی اجمی ہوں، اجمی ہو جڑے عربی نہیں جانتے، عربی تے مہارت تامہ نہیں رکھ دے، لیکن غوث اعظم مہارت تامہ دے باوجود عاجزی اور انکساری، جلان دے سی نا، پیدائش جلان دی، جلان عربی نہیں ہے، اجمی علاقہ ہے، بغداد عرب دا علاقہ ہے، عرب دی ریاست ہے، اج آپ دا روزہ مقدس بغداد شریف دے اندر فیوز و برکات لوگانوں ونڈ رہے ہیں، اور پوری دنیا ہے بھی سن پوری عرض کی دی یا رسول اللہ میں اجمیہ، بڑے بڑے مشائخ اعظام رحمہم اللہ المبین، عربی دان، عرب تے دسترس رکھن والے، مہارت تامہ رکھن والے، عربی دی لغات نو جانن والے، میرے آقا میں کیویں بیان کراؤں، میرے مصطفیٰ فرمایا افتح فامن، اے اپنا منہ کھول، اے جدو منہ کھولیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام علیہ تحیات و ثنا نے اپنا لعاب دہن مبارک غوث پاک دے منہ ڈالیا، ایک واری، 2 واری، 3 واری، 4 5 6 7 واری، غوث اعظم سرکار نو میرے نبی نے پر کر چھڑیا وے۔ پھر اگلی گال بیان پھر نہیں شروع کیتا لاما جی، بیان پھر بھی نہیں شروع کیتا، اوتھے بھی غوث اعظم دسن لگے سن نبی دا تے امتی دا مقام تے فرق۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے، فرمایا بیٹے عبدالقادر بیان نہیں کردہ، اوہی عرضہ کی دیا، فرمایا منہ کھول کھولیا تے علی المرتضی پاک آپ نے 6 واری لعاب دہن ڈالیا، عرض کی تھی بابا رسول پاک علیہ السلام 7 واری ڈالے ہیں، تسی 6 واری، آپ نے فرمایا عبدالقادر کوئی دسن آیا نبی تے امتی دا فرق، امتی نبی دا برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے بیان کیتا، میں 2 کتاباں پڑھیاں، پھولے نہ پھلایا گیا، میری میں بدل گئی، ہوا بدل گئی، زمین سے اڈی نہ لگی، او یارو ایڈا بڑا غوث پاک بہت بڑے عالم کتاباں لکھیاں، تفسیرہ کیتیاں، یارو آج ہی کردے نے بیان نہیں کردے، تے جے کتابے بیان ساؤنڈ نہیں منگیا، ایکو نہیں منگی، ڈبلنگ نہیں منگی، جناب بیس نہیں منگی، تو میں ٹوٹل گن لو تے 200 بندہ ہوئے گا تقریباً مسا یا 200 تو بھی کم ہے، پر میرے غوث اعظم دے مجمع اندر 1,00,000 بندہ ہے۔ کنا بندہ جی؟ 1,00,000 بندہ بغیر ساؤنڈ غوث اعظم بیان کر رہے ہیں، جتنی آواز عیب شہزادہ اے سن دائے، اونی آواز آخری بندہ سن رہا ہے، اے نئی کرامت آخ دینے۔ غوث پاک سرکار اچھا میں طرز نہیں لاندے، غوث پاک بیان نہیں سی کر دے،
جتنے اگلے لوگ اللہ تعالیٰ مدینے شریف لے جائے جی جتنے لوگ اگلے سنتے سی اونی آواز پچھلے سنتے سن حالانکہ بندہ بولتا پیا ہوئے نا تے آواز جا رہی ہے دور تک آواز غائب ہو جاندی مدھم ہو جاندی کٹ جاندی نا آواز جی سپیکر دی لیکن غوث پاک دی آواز متواتر برابر فرق نہیں آندا آخری بندے تک اس طرح ہی جویں پہلا بندہ سنتا ہے پھر علماء نے لکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جدو بیان فرماندے سن اتنا جوش و خروش دے نال ولولہ اور جذبہ اور یاد رکھیا جے ایتھے ایک میں حدیث بھی پڑھن لگا ساڑھے نا بعض لوگ بیچارے لا علمی دی وجہ تو وہ کہندے یار اے مولوی سٹیج تے بڑے ہاتھ ہلاندے نے شور تے یہ وہ میرے بھائیو جوش دے نال بیان کرنا نبی پاک دی مبارک سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ نبی پاک اسلام جس وقت ممبر شریف تے خطبہ ارشاد فرماندے سی اللہ دیاں شانہ بیان کردے سی الوہیت بیان کرنی اللہ دی سمدیت بیان کرنی اللہ دا یکتا ہونا وحدہ نیت بیان کرنی تے پیارے آقا شہادت دی انگلی دا اشارہ فرماندے سن اور حضور نبی پاک علیہ السلام نبوت دے ہاتھ اٹھاندے سن اور اتنا جوش چوندے سن صحابہ کہندے نے سانو انج لگدا سی کہ اللہ دے محبوب ممبر تو نیچے تشریف نہ لے جائے سمجھ آ رہی ہے پھر غوث پاک سرکار پھر آپ نے بیان کیتا بیان کر دے بڑے بڑے تائب ہوندے گئے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ شان دیتی سی کہ آپ لوگاں دے دلاں تے بھی نظر رکھ دے سن ایتھے بھی ایک بزرگ دا شعر ہے چاچا شعر طرز نال پڑھن دی اجازت دے دیا جائے جے رب دل دیا اکھیاں دے وے جے رب او دل دیا اکھیاں دے وے تے چانن ہووے نورو ولی اللہ دے نظر نے کر دے کیا نیڑے توبہ تائب لوگ ہو رہے نے پھر آپ وجد چاہے نے وجد کی ہویا جی وجد آ کے آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ اے میرا قدم سارے ولیاں دی گردن سمجھ آگئی گال دی اچھا غوث پاک بغداد شریف چے خواجہ حضرت پیر سید حسن سنجری المعروف معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر بغداد دے تاجدار اعلان کیتا میرا قدم ولیاں دی انہاں کو جواب دیتا اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار اے بھی سید زادے نے اور نام صحیح ہے گئے سید حسن سنجری لقب ہے معین الدین ادا معنی میں دین کی مدد کرنا ٹھیک ہے آپ نے کیا ہولی ہولی چاچا میں لا لینا سور بندے سارے تے لینا ایک چیز پسند کر دے بل قدمک راسی وعلا عینی سونے حضور غوث اعظم تواڈا قدم میرے سر تے بھی میریاں اکھیاں تے بھی اللہ دا فضل ہر رنگ نال میں پڑھ لانگا یارو بس تسی توجہ ہی کرنی ہے ایک وہ بندہ وے جڑا ولی ہے شان بڑی آلہ وے نام سیدنا شیخ سنیان رحمت اللہ تعالی علیہ اے مجمع جو بیٹھے نے بطور تمسخر مذاق دے طور تے تنز دے طور تے کیونکہ آپ نو اپنی بلائے تے مانے باتقاضے بشریت انہاں کو لوئی خطا سرزد ہوئی کہنے لگے عبدالقادر کیا توڑا قدم میری گردن تے بھی یہ کویا کہنا چاہ رہے سن کہ میں آپ ولیاں میری گردن تے تیرا قدم کیویں ہو سکتا ہے غوث اعظم نو جلال آ گیا فرمایا او شیخ سنیان جے میرا قدم قبول نہیں ہو کردہ تے پھر سور دا قدم تیرے کندیاں دے آوے گا میں حدیث پڑھنے کیا پہلے من عادلی ولیاً فقد عزنتو بالحرب بخاری شریف حدیث ہے تے حدیث میرے کو موجود ہے پوری لائبریری کتاباں دی صورت وچ بھی ہر لحاظ نال
نبی کریم علیہ السلام دے غلام غوث اعظم نے جدو فرمایا شیخ سنیان تو نکلیا بغداد وچوں نکلے چل دے جنگل کراس کر دے ایک بستی آئی اس بستی دی اندر مجوسی لوگ وسدے نے مجوسی اگ دی پوجا کرن والےاں نوں کہندے نے او بھی مشرک نے کافر بے ایمان نے او یارو اونا دی ایک لڑکی حسین و جمیلہ دیکھی تے فریفتہ ہو گئے یعنی محبت ہو گئی پیار ہو گیا پنجابی کہہ لو عشق ہو گیا حضرت شیخ سنیان لڑکی نو ویندے او دے مکان تک چلے گئے گھر والیاں نے کیا جناب خیر ہوئے انہاں کیا ہے تہاڈی لڑکی نال میں شادی کرنی چاہنا انہاں کیا فاصلہ دور دا وے تو مسلمان اسی مجوسی اساں شرطاں رکھنے ہاں قبول کرنے تے ٹھیک ہے ورنہ چلا جا او یارو ازمائش آ گئی سی انہاں تے دعا کرو اللہ کسے تے ایسی ازمائش نہ پاوے دعا کرو ایسی ازمائش او تے بچ گئے پتہ نہیں اساں بچیے کہ نہ بچیے شیخ سنیان کیا قبول ہے انہاں کیا سور چرانے آ سور رکھنے آ تے سور انج رکھ دے سی جویں آپاں گھراں وچ بھیڈاں بکریاں نہیں رکھ دے اجڑ کی کہندے ہو اجڑ بکریاں دا اس طرح چونکہ کافر نو حرام تے حلال دی تمیز کوئی نہیں ہوندی اصل چ گل سمجھنی ہے نا ساڈے لوگ سمجھدے نہیں کافر جڑا ہوندا ہے نا اونوں حلال اور حرام دی تمیز اے پکا بند کر دیو حلال حرام دی کافر نو تمیز بیٹے توجہ کرو یار او مختصر جی بات ہے سور چرایا کرو ٹھیک ہے مینوں قبول ہے کیونکہ عورت دا فتنہ بڑا پیڑا ہوندا جی عورت دا فتنہ بڑا سخت ہوندا ہے اللہ عورت دے فتنے تے بھی بچاوے جھگڑے کی بنیادیں تین زر زن اور زمین تین ہی بنیادیں ہیں او توجہ ہے حضور غوث پاک سرکار دا قدم نہیں قبول کیتا تے سور چرانے پہ ایک وقت آ گیا کہ طوفان می کنی وغیرہ دی وجہ تو کوئی حالات ایسے بن گئے حالات دے پیش نظر او شیخ سنیان نے او خنزیرنی دا بچہ کندیاں تے چایا غوث اعظم نے فرمایا سی کہ تیرے کندیاں تے سور دا قدم تے سپ ہی ہوندا ہے پاویں بچہ ہوے کرے جی خیر آگے المختصر بات ہے وے کہ دیو جی کڑی انہاں کہ دینے ایک شرط ہو رہے کی شرط ہے شراب تے خنزیر کھانا ہے تے دونے شیواں حرام نے دونے شیواں قرآن نے بیان کیتا ہے حرمت دوسرا پارا پڑھا لگا ویسے آیت قرآن پاک سے کئی جگہ تے آئی ہے میں دوجے اس پارے دی اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ فرمایا تو آڑے دے حرام کر دیتا گیا وے ماضی مجھول نہ سی گیا حرمت حرام کر دیا گیا کیا مردار خنزیر اور خون اے نہیں تسی کھا پی سکتے کہ انہاں کیا خنزیر کھا شراب بھی حرام قرآن نے بیان کیتا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون فرمایا خنزیر حرام شراب حرام جوا حرام پھانسا حرام بت پرستی حرام اے شیطانی عمل نے فجتنبوہ پاسے دے تو بچو لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ دونے کامی پیڑے سن انہاں قبول کر لے بغداد شریف دا تاجدار شہنشاہ بغداد حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے سن تے وضو کروان والا اے شیخ سنیان دا مرید نام فرید الدین عطار تے میرا پیر بھی عطار دستے ہیں میں بھی عطار لجپال دا مرید ہاں توجہ کرنا کیونکہ عطاری میں غداری نہیں یہ پیر صاحب دا جملہ ہے الحمدللہ نہیں غداری رب دی شان تو لے کے ولی دی شان تک ہر ہستی دا ادب کر دیئے اہل سنت و جماعت اور جتنیاں تنظیمات نے لبیک یا رسول اللہ ہوئے پاکستان ہوئے اسلام ہوئے سنی یوتھ فورس ہوئے سنی تحریک ہوئے سیفی حضرات جتنے بھی سنی حضرات نے سارے نبی پاک دی عظمت دے اتے سمجھوتا کر دے نہیں
الگ تنظیماں نے یہ بھی میرے نبی دا فیض ہے کتے دعوت اسلامی دی صورت چ کتے خادم حسین رضوی دی صورت چ کتے جلالی دی صورت چ کتے میاں الوی دی صورت چ کتے پیر مہر علی شاہ دی صورت چ کتے سلطان واحد یہ سارے ہی شانہ والے سارے میرے نبی پاک اسلام دی محبت والے پھول نے تو بات کر رہے ہیں شیخ سنیان دا مرید وضو کرا رہے ہیں غوث پاک آؤ فرماندے نے کسے دا پیر کافر ہون لگا ہے تے ظاہر ہے حلال نو حرام جاننا تے حرام نو حلال جاننا کفر ہے پڑھے لکھے بندے ہو یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ جڑی چیز حرام ہے نا انہوں بندہ حرام سمجھ کے یوز کرے وہ گناہگار ہوئے گا کی ہوئے گا جی اگر وہ تے دلائل بننے یار حرام کیویں نہیں کوئی نہیں حلال پھر وہ سمجھو کافر ہو گیا کیونکہ رب نے فرماتا ہے چیز حرام ہے تے اللہ دی حرام کردہ نو حلال جانن والا کافر تے اللہ دیاں حلال کردہ نو حرام جانن والا کافر ہے تے قائد بھی سنے گا اے یارویں ہے نا یارویں شریف کی شریف یارویں شریف یہ تے اسی کی پڑھنے یا لنگر تے قرآن شریف تو قرآن دے وچ گل لکھی ہے میں پڑھ دینا ابھی لیاؤ قرآن بعض نے کہا کہ معاذ اللہ 11ویں دا ختم میں جملے نہیں بولدا انہیں برے لفظ ہی بولے نے آن دی ریکارڈ ہے قرآن کہہ رہے ہیں فَقُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فرمایا جس کھانے تے رب دا ذکر کیتا جاوے اللہ دا نام لیا جاوے انہوں کھا لو ان کنتم بِآيَاتِهِ اگر اللہ دی آیتاں تے ایمان رکھ دے ایمان کھا میں کسی نو گال دے نہیں کڈی میں قرآن سنا کے دسے ہے میں دلیل دیتی ہے کہ جڑا حلال نو حرام آکھے تے حرام نو الحمدللہ علیہ سنت حرام نو حرام تے حلال نو حلال غوث اعظم دی 11ویں ہوئے میرے مصطفیٰ کریم دی 12ویں ہوئے تے پاویں معین الدین چشتی اجمیری دی 6 ہوئے امام جعفر صادق دے کنڈے ہون صحابہ دے عرس دا لنگر ہوئے سارا جائز ہے اللہ دا قرآن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نیاز ہوئے سب حلال ہے کوئی کبار نہیں ہے قرآن دی نصوص تو سب خیر اگو انداز بدل گئے فرید و دین اتار سرکار سنے آتے عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ جرز کی تھی قبلہ میرے پیر نو بچا لو اتھے سلطان باہو سرکار آپ نے نقشہ کیجیا سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا او میرا بچ کھپرا دے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا او میرا بچ کھپرا دے جتھے پیندے نا مچھ بھی ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لیو چٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو دیو قدی لگ دے